بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا جو تازہ ترین واقعہ رونما ہوا ہے مردان کے ایک علاقے میں، جہاں عمران خان کے احتجاجی کال دینے پر اور چیف جسٹس کی حمایت پر اس نے جو احتجاجی ریلی نکالنے کا حکم صادر کیا، اس پر پی ٹی آئی مردان نے ایک علاقے کے اندر ریلی نکالی، اور اس کے اندر ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ ایک آدمی جو ظاہری طور پر باشرہ ہے، پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے اور شکل و صورت سے بھی وہ کوئی پیشوا لگتا ہے، اس نے اپنی دعا کے اندر عمران خان کو پیغمبر جیسا درجہ دے دیا ہے۔ نو زه به تاسو له نور څه نشم ویلی، خو زه به تاسو له د پیغمبر مقابل د صحابي نه ګرځوم، خو زه وایم چې زمونږ د ساولې دپاره دا سړی چې راغلی دی نو دا هم د پیغمبرۍ د درجې نه کم نه دی، درجه ورته نه ورکوم، درجه ورته نه ورکوم۔ اور یہ بات وہاں کے لوگوں نے برداشت نہیں کی، مذہبی لوگوں نے اس کو پکڑ کر مار مار کے قتل کر دیا ہے۔ بڑا عجیب واقعہ، بہت ہی پریشان کن واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں کیسے کیسے لوگ داخل کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ مذہب کی بات ہے۔ ایسے لوگ سیاست کے نام پر جماعتوں کے اندر داخل کیے جاتے ہیں، جو جماعتوں کو بھی بگاڑتے ہیں اور علاقے کے اندر مذہبی تہذیب پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے انتشار پھیلانا، اور مسلمانوں کے اندر جو ہے ان کے اوپر ایک دوسرے کے اختلافات پیدا کروانا، اور ہر جگہ پر جو بات سیاست کی، جلسہ سیاست کا ہوگا، اور جو حملہ کریں گے وہ اسلامی تہذیب پر، وہ ختم نبوت پر، اور وہ شریعت پر، وہ اسلام پر حملہ کرتے۔ اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں، اب تو مذہبی لوگ جوش میں آ کر اس طرح کا واقعہ انہوں نے کر دیا کہ اس کو قتل کر دیا، ورنہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ابھی چند عرصہ پہلے ایک بچے سے کیا الفاظ کہلوائے گئے۔ ایک خاتون نے اس سے پہلے جلسے میں کیا کہا، اس صدی کا پیغمبر ہے، کسی کو بخشا ہے، یکساں حقوق کا، سانجھی پاکستانیت کا اور عزت نفس کا حامی عمران خان اس صدی کا پیغمبر بن چکا ہے۔ عمران خان کے اپنے الفاظ بھی آپ سنیں کہ میں جہنم میں چلا جاؤں تو مجھے جہنم کی آگ کچھ نہیں کہے گی، مجھے جہنم میں گرمی نہیں لگے گی، اور مجھے پیغمبروں جیسا تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہیں، بالخصوص اسلام سے محبت رکھنے والوں کو ضرور سمجھ آ رہی ہیں، اور میں ان احباب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو سیاسی اختلافات کے بھیٹ چڑھ کر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کر نہ علماء کو دیکھ رہے ہیں، نہ دین کو دیکھ رہے ہیں، نہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ سیاسی اختلاف ہے اور سیاسی اختلاف جائز ہے۔ یہ سیاسی اختلاف نہیں، یہ آپ کو مذہب کے خلاف تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو مذہب کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو مذہب پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، آپ کو ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ جو ہے وہ اسلامی لبادے میں، جو آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، اور اسلامی تاریخ کو پڑھیں، سلطنت عثمانیہ کو پڑھیں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اندر غدار کس انداز سے شکل و صورت میں عالم بنا کر تیار کیے جاتے ہیں، مساجد کے امام لگائے جاتے ہیں، اور حقیقت میں وہ عیسائی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ یہودی ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ قادیانی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے پیشوا ظاہری بنا کر ہمارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عالم ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کھڑے ہیں۔ علماء آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ وہ مستشرقین کھڑے ہوئے ہیں جو اسلام کو بگاڑنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو لہذا عمران خان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ میری جماعت کے اندر اب کیا ہوتا جا رہا ہے، کام آگے بڑھتا جا رہا ہے، اور ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ آپ اگر پیچھے آنا چاہیں گے تو پیچھے نہیں آ سکیں گے۔ اس لیے آج یہ موقع ہے
اس جو واقعے سے، مردان کے واقعے سے سبق حاصل کریں۔ عمران خان بھی اپنی جماعت کے اندر ایسے لوگوں کو پکڑے اور ان کو جو ہے اپنی جماعت سے نکالے تاکہ آئندہ کے لیے ایسا کوئی دینی انتشار پھیلانے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ اور اگر ایسا وہ نہیں کر سکتا، وہ اگر کسی کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، وہ مجبور ہے عمران خان، تو میں مسلمان اپنے احباب کو جو دین سے محبت کرنے والے ہیں، ختم نبوت کی محبت رکھنے والے ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والے ہیں اور دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں ایسی جماعت سے اپنے آپ کو دور کریں اور ایسے اعمال سے اپنے آپ کو لا تعلق کریں، وگرنہ یہ نہ ہو اللہ کی ناراضگی جب آتی ہے تو پھر حمایت کرنے والوں کو ساتھ ہی سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہی فرمایا ہے کہ اب جب وہ ان کو سزا ملے گی، وہ کہیں گے ہمیں فلاں پیشوا نے خراب کیا تھا، اور وہ کہیں گے ہمیں فلاں پیشوا نے خراب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم ان کے ساتھ کیوں چلتے تھے؟ علماء حقہ کی بات نہیں سمجھتے تھے۔ تو میرے بھائی، سیاست کا اختلاف نہ سمجھیں، مذہب کی حفاظت کریں، اس پر پوری کوشش کریں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی مذہبی تہذیب پر، کوئی اسلامی تہذیب پر، کوئی ختم نبوت پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے، ختم نبوت کے ساتھ محبت کرنے، عقیدے پر مضبوط ہونے اور اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔